قبر سے پہلے یسوع مسیح کو صلیب سے اتار کر اس کو قبر میں ڈال دیا گیا، اور شاگردوں کی حالت ایسی ہی تھی جیسی میری یہاں پر ہے، مایوس، ایک امید لگا کر ایک شخص سے بیٹھے تھے، اس نے بھی اس کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا، سوچا تھا کہ یہ ہمیں عذاب کرائے گا، لیکن میتھیو صاحب لوگوں نے تو یسوع کے مرنے کے بعد دم ہی توڑ دیے۔ زندگی میں ہم بہت کچھ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہو جائے گا، جب وہ نہیں ہوتا تو مایوس تو ہوتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے شاگرد بھی ایسے ہی مایوس، تنہا، ہیرو کی جدائی میں غم سے بھرے ہوئے، نڈام، مایوسی سے اپنے اپنے گھروں میں جہاں سے وہ نکلے تھے واپس چلے گئے۔ واپس چلے گئے۔ میری طرف دیکھیے ذرا، لیکن ایک دن اچانک ایک کمرے میں بند بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کہیں ایک سوراخ میں سے روشنی کی کرن نظر آئی، اور کسی نے بھاگتے ہوئے شاگردوں تک پہنچ کر ان کو خبر دی کہ سنو، آج ہم نے چند عورتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ یسوع مسیح ناصری جس کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے، دیکھا ہے وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر شاگرد جیسے مایوسی میں بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے؟ ہلو، آپ مجھے جواب دیجیے، ویسے ہی بیٹھے رہے؟ پھر ان کے اندر جو پاور آئی تھی نا، وہ پاور کلیسیا میں ٹرانسفر ہوئی ہے۔ ہمیں وہ پاور، وہ جو جی اٹھنے کی پاور ہے، وہ جب شاگردوں کے اندر آئی تو پترس ان کو لیڈ کر رہا تھا، تو پترس نے اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ کر آگے دوڑنا شروع کر دیا، آگے بھاگنا شروع کر دیا، اور کہاں جا رہا ہے؟ قبر کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس قبر کو دیکھوں گا جس کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ اس کی قبر خالی ہو گئی ہے، وہ وہاں نہیں رہا ہے۔ اوہ ہاللویا! یسوع مسیح کے الفاظ، اس نے کہا قیامت اور زندگی کو کیا بولا؟ میں ہوں۔ اور پچھلے دنوں میں جمعرات کے دن میسج دے رہا تھا، تو جس دن فوت ہونے کی رسم ہوتی ہے، تو وہاں میں نے ایمان کی کتاب کے پہلے باب کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا یسوع مسیح کرتا اور سکھاتا رہا۔ وہ کرتا تھا اور سکھاتا تھا۔ ہم کئی دفعہ کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، اور یہی فقیر فرشتوں کا ہاتھ ہے جس وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ صحیح خداوند کے پیروکار نہیں بن پا رہے تھے۔ لیکن جب شاگردوں نے یہ دیکھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ ممکن ہو گیا، تو سنیے، وہ اپنی جگہ پر پھر رہے نہیں، بند کمرے کھل گئے، ڈر اور خوف سے باہر آ گئے، زندگیوں میں تبدیلی واقع ہو گئی، بجلی سی بدن میں دوڑ گئی ہے، جو مایوسی تھی اندر، جو لاغر اور بیمار ہو گئے تھے، کلام کہتا ہے ان کے رنگ کہاں کر رہے ہیں؟ وہ قبر کی طرف جا رہے ہیں، وہ قبر کی طرف جا رہے ہیں، اور قبر آگے جب دیکھا ہے تو وہاں قبر کیا ہے؟
मत्ती की 26वां बाब निकालिए, थोड़ा सा आवाज कम कर दो इसका यार। मत्ती 26वां बाब आयत नंबर 32, आयत नंबर 32। देखिए यहां पे क्या लिखा है, मैं जरा बताने लगा हूं, बड़ी खूबसूरत बात है, ये बहुत कम हमारे तजर्बे में ये आयत आई है। यीशु मसीह ज़ैतून के पहाड़ पर अपने शागिर्दों के साथ दुआ में बैठे हुए थे, ठीक हो गया, और शागिर्द यीशु के साथ दुआ में थे, लेकिन यीशु मुसलसल उनके साथ दुआ में था। शागिर्दों को नींद आ गई, लेकिन यीशु को नींद नहीं आई। आपको पता है, आगे बहुत कर्ब की हालत से गुजरने वाला था यीशु। पिछले दिनों पिछले संडे मैंने शायद मैसेज दिया था, पाम संडे के ऊपर, कनेक्टेड विद गॉड, खुदा के साथ कनेक्ट रहने से फायदा क्या होता है। सुनिए, जब यीशु खुदा के साथ कनेक्ट था, यानी उसके साथ राब्ते में रहना, जब वो राब्ते में था तो यीशु मसीह को पल पल की खबर थी अगले कदम पे क्या होने वाला है। तो सुनिए, यीशु मसीह का एक आयत बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। मैं अपने जी उठने से पहले कहां जाऊंगा? बोलिए गलील को। कहां जाऊंगा? जोर से बोले जरा सब, गलील को। नहीं सब नहीं बोल रहे, बोले मैं अपने जी उठने से पहले गलील को जाऊंगा। अब ये यीशु कह रहे हैं, कौन कह रहा है? अब जरा सुनिए फरिश्ते क्या कहते हैं। आपने मत्ती की इंजील पढ़ी है ना, अभी आपके सामने हवाला पढ़ा गया, कौन सा? 28वां बाब आयत नंबर 7 लिखा है, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो तुमसे पहले गलील को जाता है। रजी यीशु मसीह ने जो किया पूरा हो गया कि नहीं? उसे यीशु खुद कह रहे हैं, ऐसे कौन कह रहे हैं? फरिश्ते हैं सर जी। उधर यीशु ज़ैतून के पहाड़ पर शागिर्दों के साथ दुआ में बैठा हुआ है, और वहां वो कह रहा है कि जब मैं जी उठूंगा तो मैं सबसे पहले तुमसे कहां मिलूंगा? सब बोले गलील। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे गलील में मिलूंगा। फरिश्ते की कह रहे हैं, यीशु जी उठा है जी, यहां से चले जाओ, यीशु तुमको कहां मिलेगा? गलील। वाह, कॉम्बिनेशन देखिए। ऐसे तो आप नहीं कहते ना कि वो दिलों और गुर्दों की जांचने वाला खुदावन है। तो खुदा के साथ राब्ते में रहने से फायदा क्या है? खुदा के साथ राब्ते में रहने से फायदा क्या है? सुनिए, इधर देखिए जरा, राब्ते में रहने में फायदा क्या है? पल पल की खबर आपकी रूह में खुदा उतारता रहेगा। हर आने वाले स्टेप की खबर खुदा आपको देगा, है ना? हर आने वाले स्टेप की खबर एक बंदा पीछे खड़ा है, हर आने वाले स्टेप की खबर सुनिए खुदा आपको देता रहेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, गिरजे जाइए या ना जाइए, रफाकत रखिए या ना रखिए। सुनिए, खराब में लिखा है जमा होने से बाज इतना फायदा देगा। कई दफासी कई चीजों को ले लगता है साथ वाला कोई बंदा, यीशु भी अपने शागिर्दों के साथ वक्त गुजारता था इकट्ठे, और यीशु से गिरे हुए को उठा लेता। शायद हम में से कोई ऐसा कमजोर लागर हो, इस दुनिया की दौड़ धूप में हो, थक गया हो, हम उसे हाथ देकर उठा लेने वाले हो। तो बाइबल मुकद्दस की ये खूबसूरत वर्ष जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये इस दलील को बयान करती है। सुनिए गौर से कि यीशु मसीह महज
जिस्म में एक नबी या एक पैगंबर नहीं था, बल्कि वो माजी, हाल और मुस्तकबिल का जानने वाला था। इज इट ट्रू और नॉट? ये सही बात है कि नहीं है? अभी मैंने एक ही आयत आपके सामने पढ़ी है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जी उठने के बाद गलील में जाऊंगा। फरिश्ता ऊपर से यीशु ना, फरिश्ते ने तो गाली करी, फरिश्ता भी यही कह रहा है जो यीशु कह रहा है। तो मतलब ये हुआ कि जो फरिश्तों को ऑर्डर देने वाला है वही जमीन पर उतरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बात ये करना चाह रहा हूं, और सुनिए, जिसकी कब्र खाली है ना, वो इस बात की अलामत है, कब्र इस बात की, खुली हुई कब्र इस बात की अलामत है कि यीशु कब्र पर फतह हासिल कर चुका है। जिसकी कब्र अभी तक बंद और उसके अंदर वो मौजूद है, इसका मतलब है वो अभी तक कब्र की कैद में है। लेकिन यीशु मसीह ने इस कैद को चीर फाड़ कर दिया है। हालेलुया। उसने कब्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब कब्र महज गवाही बन गई है। ये कब्र क्या बन गई है? गवाही। खाली कब्र गवाही बन गई। अब दुनिया में लोग इसराइल में ट्रैवल करते हैं। सुनिए, इसराइल में बहुत ट्रैवल करते हैं लोग, पता है? जो रिलीजियस ग्रुप जाते हैं, पिलग्रिम्स जाते हैं, ये बहुत ट्रैवल करते हैं। आपको पता है यीशु की कब्र जब भी दिखाई जाती है वो कहते हैं यीशु मसीह मरा, दफन हुआ और इसी कब्र में से तीसरे दिन यीशु मसीह क्या हुआ कि जी उठा। तो खाली कब्र अब गवाही बन गई है। दुनिया की सारी कब्रें अपने अपने मुर्दे लेकर बैठी हुई हैं, लेकिन यीशु मसीह की वाहिद कब्र है जो खाली है और दुनिया में गवाह बन गई है कि यीशु इसमें आया था लेकिन अब इसमें नहीं है। दोबारा आयत आपके लिए पढ़ता हूं जरा। आज इसी चंद एक आयतों में 5वें आयत से बहुत बड़े मुकाशफे की बातें हैं। मेरा ईमान है कि आप इसको लेके जाएंगे। 5वें से पढ़ता हूं। लिखा, फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो क्योंकि मैं जानता हूं, फरिश्ता जानता है, जब आप औरतें घर से निकली होगी ना तो फरिश्ते को पता होगा ये कहां जा रही है ना, ऐसा ही है ना। तो फरिश्ता कह रहा मैं जानता हूं तुम किसको ढूंढती हो। आप अंदाजा कीजिए कि आपके स्टेप भी गिने हुए हैं, आप किधर को जा रहे हैं, किधर मूव करते हैं। खुदा के फरिश्ते जानते हैं आप किधर को जा रहे हैं। तो क्या लिखा है? मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, है ना, वो यहां नहीं है क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। पहली बात तो वो यहां है ही नहीं जहां तुम उसे ढूंढने जा रही हो। और दूसरी बात, छोटा सा बीच में लफ्ज है, वो अपने कहने के मुताबिक। अभी मैंने गलील वाला वाक्य आपको सुनाया है। यीशु ने कहा मैं पहले गलील को जाऊंगा, फरिश्ते ने भी कहा वो पहले गलील को ही जाएगा। बात दोनों की एक हो गई ना। अब यीशु मसीह ये कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, कि वो अपने कहने के मुताबिक। इसके मतलब उसने पहले ही कह दिया था कि मैं कब्र में जाऊंगा लेकिन मैं कब्र में रहूंगा नहीं, क्योंकि उसने यूहन्ना 11 में कह दिया था क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। अब ये लफ्ज कहना तो आसान है ना, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। लोग भी कहते हैं कि यीशु खुदा का बेटा कैसे है, लेकिन रूहों पहला बाप उसकी 4 में लिखा है कि वो पाकीज़गी के रूह के स्वाब से मुर्दों में से जी उठने के साथ, आगे लिखा है कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। किसके साथ? कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। नंबर 1 पाकीज़गी के रूह की वजह से, तो वो अपने कहने के मुताबिक। नंबर 1 वो यहां नहीं है, फिर जो कुछ उसने कहा वो आज पूरा हुआ है, और नंबर 3 वो जी उठा है।
وہ جی اٹھا. تھینک یو جیسس. تیرا شکر ہے خدا اس اچھے وقت اور اس گھڑیوں کے لیے جو آپ نے آج ہمیں دیے ہیں. پریز دی لارڈ کہ آج ہم تیری بات سننے کے لیے یہاں پر جمع ہیں. آپ کو پتہ ہے ایسٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سادہ سا مطلب سن لیجیے. سب کو پتا ہے کہ ریزریکشن ڈے ہے. کرائسٹ آج دن ریزن ہوئے ہیں. آج کے دن میں سب سے زیادہ جو یوٹیوب پہ سرچ ہونے والا سرمن ہے نا وہ کون سا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہی از ریزن. سب سے زیادہ انٹرنیٹ پہ سرچ ہونے والا دیکھا جانے والا جو میسج ہے نا وہ یہ ہے ہی از ریزن. وہ جی اٹھا ہے. وہ یہاں نہیں ہے. آج 3 باتیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو. نمبر 1 ہی از ناٹ ہیئر. وہ یہاں نہیں ہے. اینڈ نمبر 2 ہی از ریزن. اور نمبر 3 ہی از گون. وہ یہاں سے آیا تھا. لوگ کہنا چاہتے ہیں یسو 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 کدھر ہے یسو کدھر ہے یسو. انہوں نے کہا وہ تو چلا گیا. اور آگے پتہ ہے اس کا لکھا ہے زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی. 3 باتیں میں نے بتائی ہیں. ہی از ناٹ ہیئر, ہی از ریزن, اینڈ نمبر 3 ہی از گون. تم بھی تو اسے وہاں ڈھونڈ رہے ہو. وہ تو صرف اس لیے یہاں آیا تھا, سنیے غور سے, تاکہ آپ کی موت کو زندگی میں تبدیل کر دے, تاکہ آپ کی قبروں کو کھول سکے. اگلی بات سنیے, آپ کی قبروں کو کھول سکے. اگلی بات سنیے ذرا غور سے, میں پھر بھول جاتا ہوں, ذرا پکڑ لیا بچے. آپ کی قبروں کو کھول سکے. نمبر 3 تھینک یو جیسس. آپ کی مٹی کو دیکھیں نا اونٹ کٹارے لگائے گی, یہ لکھا ہوا ہے. اس کو راست بازی کا پھل پیدا کرنے کے لیے ایلیجیبل بنا دیں. یہ جو نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں نا ہم لوگ, اب یہ مٹی اونٹ کٹارے نہیں اگاتی. اب اس مٹی سے خدا روح القدس کے پھل کو پیدا کرتا ہے. ہاللیلویا. کیوں ہمارے جسموں کے اندر خدا نے روح القدس رکھ دیا ہے؟ تاکہ یہ مٹی اب اپنی مرضی نہ کرنے پائے. اس مٹی کے اوپر خدا کی مرضی کا تخت لگ جائے. نمبر 1 اور نمبر 2 خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو دنیا کا بادشاہ بن کر آیا ہے, ہم اس کی بادشاہی کے نیچے آ جاتے ہیں. دعائے ربانی میں آپ نے کیا پڑھا؟ آپ کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے. یہ کہتے ہیں نا تیری بادشاہی ہے. اس کا مطلب ہے جب آپ خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں, آپ اس کی بادشاہی کے تسلط کے نیچے آ گئے. اور جب اس کی بادشاہی کے تسلط کے نیچے آ گئے ہیں تو پھر سنیے, اس نے اپنا روح آپ کو دیا ہے جو آپ کے ساتھ رہتا اور آپ کی مٹی کو اپنی مرضی کرنے سے روکتا ہے اور خدا کی مرضی کے تابع کرتا ہے. This is history. یہ ہے history. خدا ہمارے باطن میں اپنے روح القدس کے وسیلہ رہتا ہے. خدا کی اگر میں آپ کے سامنے ڈیفینیشن بیان کروں, ہو از گاڈ, یعنی خدا کون ہے یا خدا ہے کیا, تو سنیے, خدا روح ہے اور خدا کلمہ ہے. ایسٹر پتہ کیا ہے؟ یسوع کے کفارے کے وسیلہ سے خدا نے اپنے بیٹے میں ہمیں اس کے خون سے دھو کر پاک کر کے اپنا کلمہ اور اپنا روح
دونوں ہی ہمارے ماتھے میں اتار دیے. میں نے بہت بڑی بات کی یہاں پہ. میں نے کہا اپنا کلمہ اور اپنا روح. آپ کو پتہ ہے میں نے کہا خدا کی ذات کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. خدا کلمہ اور خدا روح ہے. یہی ہے نا خدا کی ڈیفینیشن. خدا کلمہ ہے اور خدا روح ہے. سنیے، جو کلمہ اور خدا روح ہے وہ ہم میں رہتا ہے. دس از ایزی. پہلے تو خدا ہیکل کے پاک ترین مقام میں رہتا تھا. یہی تھا نا مقام خدا کا. پاک ترین مقام کہتے ہیں وہ پیچھے کا کوٹھڑی جہاں کوئی شخص انٹر ہی نہیں ہو سکتا. لیکن اب خدا وہاں سے اٹھ کر جو انسان وہاں پہنچنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا، خدا اب اس انسان کے اندر رہنے کے لیے ایگری ہو گیا ہے. پہلے کس کی وجہ سے؟ جسم میں یسوع ہے اس کی وجہ سے. جسم میں آئے ہوئے یسوع کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. اور اسی لیے بائبل مقدس میں چند ایک باتیں جو لکھی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ he is not there anymore because death did not hold to him because he is alive. کہ اب موت اس پر مزید قبضے کو قائم نہیں رکھ سکی ہے. موت کو شکست دے دیا یسوع مسیح نے اور یسوع مسیح پھر زندہ ہو گیا. He is alive. اس نے ڈیفیٹ کر دیا ہے کس کو؟ ڈیتھ کو اس نے ڈیفیٹ کر دیا ہے. This is the greatest news in the whole world. پوری دنیا میں اگر کوئی خوشخبری یا گڈ نیوز ہے تو سنیے وہ صرف کرسچینٹی کے پاس ہے. صرف مسیحیوں کے پاس ہے. یسوع کی ذات میں وہ گڈ نیوز رکھی گئی ہے. اور مسیح یا باپ یا بیٹا یا خدا یا یہوہ پاک خدا ہی دنیا کا خالق اور مالک ہے. اور دنیا کے لیے صرف اسی کے پاس گڈ نیوز ہے اور کسی کے پاس گڈ نیوز نہیں. اور یہ جو میں زندہ کلام اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ اسی یہوہ پاک خدا کا زندہ کلام ہے جو اسرائیل کا بزرگ ہے، جو اسرائیل کا خدا ہے. وہی ہمارا بھی خدا ہے. آمین. ہم اسرائیل سے الگ نہیں ہیں. ہم اسرائیل کی تکمیل ہے. اسرائیل سے خدا نے شروع کیا تھا اپنا پڑاؤ. خدا نے پہلا پڑاؤ کہاں ڈالا تھا؟ قوم بنی اسرائیل کے اندر. پڑاؤ کہتے ہیں جہاں خدا نے سکونت کی. لیکن اینڈ کہاں خدا کر رہا ہے؟ دنیا کی انتہا تک. دنیا کی انتہا تک خدا اینڈ کر رہا ہے. تو میں اور آپ وہ ہیں جو دنیا میں سے بلائے گئے ہیں. The chosen one. بلائے ہوئے جن کے اندر اب خدا اپنے کلمے اور اپنے روح کو رکھتا ہے. اور اس پر یہ ہے کہ وہ خدا جو ہمیں کبھی اپنے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتا تھا اب خدا ہم میں رہتا ہے. This is Israel. تو خوشی کی خبر ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ گڈ نیوز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پوری دنیا میں سب سے بڑی گڈ نیوز ہے جو میں نے ابھی آپ کو دی. یسوع مسیح وہ واحد شخصیت ہے دنیا میں جس نے قبر کو شکست دی ہے. دنیا کی ساری قبریں فل ہیں. ایک گیت بھی ہے نا، یسوع کی قبر خالی ہے. آگے لکھتے ہیں ساری دنیا کی قبروں میں. ساری دنیا کی قبریں بھری ہوئی اپنے مردوں سے. دنیا میں ایک ہی قبر خالی ہے. اس کا مطلب ہے یسوع مسیح واحد وہ شخصیت ہے جس نے قبر کو کانکر کیا. اس نے اس پر فتح پائی ہے. And Jesus, we praise you for your resurrection. ہم تیری اس فتح کو، اس قیامت المسیح کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ورشپ کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہم اس کو ورشپ کرتے ہیں، ہم اس کو جلال دیتے ہیں.
شخصیت ہے جس نے موت اور قبر پر کیا پائی ہے؟ فتح پائی ہے. ہم اس لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. سیلیبریٹ کرنے کے لیے مسیح کو یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اسی لیے اس کو ریزریکشن ڈے کہتے ہیں اینڈ دا کاؤنٹر ڈے آف دا گریو. ایسا دن جس دن خدا نے قبر پر فتح پائی. اور یہ خدا نے اس لیے قبر پر فتح پائی ہے کہ اس نے ہماری محبت کی خاطر سنی. آپ ایک لفظ بولتے ہیں نا خدا کا، بائبل مقدس کا ہی ہے، اسٹاف میں باپ نے یہ ضائع ہے کہ آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی کیا ہے؟ جس چوکی پر خدا قدم رکھتا تھا نا، اتنا بڑا خدا، سنیے وہ سارے کا سارے نیچے آ گیا. اور نیچے ہی نہیں آیا، سنیے آپ سب مجھ سے اتنی محبت رکھتا ہے. شاید صاحب جمعرات کی جو عبادت ہوتی ہے نا، جمعرات کی جو گڈ فرائیڈے سے پہلے عبادت ہوتی ہے، اس دن یسوع مسیح نے بدن اور خون میں شریک ہو کر جو انسان اس کی نظر میں کیڑا ہے، یہ زبوروں کی کتاب میں لکھا ہے انسان محض ایک کیڑے کی مانند ہے نا، سنیے اس کیڑے کے پیروں کو یسوع مسیح نے ہاتھوں میں پکڑ لیا. اب وہ شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے، کسی کو پتا ہے یسوع نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے؟ جس کو پتا ذرا زوردار سے آگے ہو جائے گا. اب پتا ہم یسوع کو خداوند بھی کہتے ہیں اور خدا بھی کہتے ہیں. اس میں سے نے کہا تم خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. یہی کہا نا کہ میں ہوں. اس نے ڈینائی نہیں کہ اس نے بولا ہاں میں ہوں. یسوع مسیح نے شاگردوں کے پیروں میں کھڑا کے اپنے ہتھانا صاف کرنا شروع کر دیتے. آپ اندازہ کیجیے خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے. ایسا کوئی معبود ہے؟ دنیا کہتی ہے خدا کیسے انسان بن سکتا ہے. خدا اس لیے انسان بن سکتا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلاظت سے نکال کر خدا کی خدائی میں داخل کر دیں. اس لیے وہ یہ بنا. ہم تو گر گئے تھے. ابھی مہدی صاحب نے بھی دعا میں یہی کہا ہے کہ ہم تو گر گئے تھے. خدا نے دنیا کا اینڈ اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح میں جسم میں کر کے، سنیں، ہمیں بورے سے اٹھا کر دوبارہ اپنے تخت میں اپنے پاس بلا لیا ہے. ہم زمینی تھے، سنیں، اس نے ہمیں زمینی نہیں رہنے دیا، اس نے ہمیں آسمانی بنا دیا ہے. میں نے کیا کہا؟ ہم زمینی تھے، یہی میں نے کہا نا، لیکن آپ زمینی نہیں ہیں. اب آپ کون ہو؟ زور سے بولیے ذرا زور سے بولے. کون سے؟ آسمانی ہو لیکن رہتے زمین پہ ہو. پتہ ہے کیوں؟ ایک بات سنیے غور سے. اینجلز جب ملے ان عورتوں کو تو یہاں سے گریٹ کمیشن کا بھی آغاز ہوا ہے. اینجلز نے یہ نہیں کہا کہ تسانوں جیڑی خبر مل گئی ہے انہوں دبا کے رکھو. اینجلز نے پتہ کیا کہا عورتوں سے کہ جا کر اس کے شاگردوں سے یہ واقعہ بیان کرو. جاؤ، دسو، جا کے جاؤ. انگلش کا لفظ ہے گو. کیا لکھا ہے؟ اور یسوع مسیح نے بھی 28ویں باب کی 19 آیت میں کیا کہا تھا؟ جاؤ اور جا کر کیا کرو جی؟ انجیل کی منادی. انجیل ہے کہ ہاں؟ انجیل یسوع ہے. انجیل کا نام یسوع ہے. اس نے لکھا نا جا کر انجیل کی منادی کرو. انجیل کا مطلب گڈ نیوز ہے اور گڈ نیوز یسوع کی خالی قبر ہے. گڈ نیوز یسوع کی خالی قبر ہے. یہ ہے انجیل. اور اگر یسوع کی خالی قبر کو بیچ میں سے نکال دو تو کوئی گڈ نیوز یا کوئی انجیل ہمارے پاس نہیں ہے. شاگردوں نے کہا جاؤ. شاگردوں نے ہی یسوع مسیح کی گریٹ کمیشن کا آغاز کر دیا. اس نے کہا جاؤ اور جا کر اس کے شاگردوں کو بتاؤ. اور جب یسوع مسیح آسمان پر
जा रहे थे, शागिर्दों के सामने यीशु मसीह ने आसमान पर जाते जाते उनसे कहा था, बच्चों अब ये जो कुछ तुमने देखा है इसको अपने तक महदूद ना रखना, बल्कि इसको जाकर दुनिया को जाके बताना कि जिस यीशु को तुमने सलीब पर मार के और उसको दफना दिया था, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और कलाम कहता है इमाम की किताब में, यीशु मसीह जब जी उठा तो वो वाहिद शागिर्दों को दिखाई नहीं दिया, बल्कि 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिया, ताकि लोग उसके गवाह बने कि यीशु मर के मुर्दों में से जी उठा है। एक दो शख्स यीशु ने गवाह नहीं बनाए। बोलिए 500। बोलिए कितने? बोलिए कितने? सारे बोलो ना, कितने? नहीं अलेवली सारे बोले, बोले कितने? 500। अलेवली बोले, बोले जरा कितने? 500। देखो पीछे गला गाड़ियां पर हमको पता है नहीं किसी भी देता। ओ भी बिजी, जावेद जी बिजी जी, बोले 500। बोले 500। अब आपको याद रहेगा जब यीशु जीवित था तो 12 शागिर्दों तक बात नहीं थी। कितने थे? 500। उनका कोई सवाल करेगा ना, यीशु 12 शागिर्दां तक ही महदूद रहा? नहीं सर जी, 500 लोगों ने यीशु से जिंदा दिखाई दिया था। फिर आसमान पर यीशु गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। मौत को पता करने वाला बादशाह यीशु जलाल का बादशाह है, और फिर फरिश्तों की मौजूदगी जो है वो गुड न्यूज फैलाने का पहला वसीला बनी है। फरिश्ते कब्र पर आके खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती? इसका मतलब है आसमान और जमीन दोनों एक साथ राब्ते में थे। ये वाकया इतना अजीब है मैथ्यू साहब, ये वाकया इतना अजीब है कि जमीनी भी और आसमानी भी बायक वक्त राब्ते में थे। क्या खूबसूरत राब्ता है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। थले हुकूक वसीर हो रही है, आसमान से प्लानिंग बन रही, थले जमीन पे वही हो रहा है जो कुछ वो करना चाह रहे हैं। तो सुनिए यहां पे मैसेज क्या है? व्हाट इज द मैसेज? इससे पहले कि यीशु सलीब का दुख सहता, वो खुदा के साथ राब्ते में था। मत्ती की गीत 16 बाब 24 की अगर किसी को मिलती है तो निकाल लीजिए। मत्ती 16 बाब और आयत नंबर 24 क्या लिखा है? उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का क्या करे जी? इनकार, और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे अपनी सलीब उठाए। बोले अपनी सलीब उठाए। जरा बोली अपनी। इसे जब फोन बन जाते हैं वो साइलेंट पे ला दे। अपनी सलीब उठाए। यीशु के मैसेज तो बड़ा कोई मैसेज नहीं है। ऐसा सुनो क्या लिखा है? अपनी सलीब। बोली अपनी सलीब। यीशु ने सलीब उठाने से पहले जैतून के बाग में वक्त गुजारा था। व्हाट माय पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं कौन सा? अपनी सलीब उठाने से पहले किसी साइलेंस प्लेस का इंतखाब कर लें, खामोश बंद कमरे का इंतखाब कर लें। सलीब फिर चुकी जाएगी, वरना सलीब नहीं चुकी जाती। बड़ी औखी क्यों खुदा ने छठे बाब में मत्ती की झील में कहा, अगर तू खुदा में पढ़ना चाहता है या खुदा को देखना चाहता है या खुदा के साथ इंटीमेसी में रहना चाहता है, उसकी मोहब्बत में पढ़ना चाहता है, तो अपनी कोठरी का दरवाजा क्या कर ले? मैथ्यू साहब बांध ले। ये बड़ी शान शौकत है ना। स्टेज पे मुझे देखते हो, ये बच्चे जो नए नए आ रहे हैं वो भी बड़े एक्साइटेड होते हैं कि यार वो सारे देखते हैं ये गर्दनें बुले हुई है, पैंट फुट पाया, ये किया। सुनिए, इसके पीछे बहुत कुर्बानियां होती हैं। जो कुर्बानी देकर यहां खड़ा नहीं होता वो सिर्फ क्रिटिसिज्म का शिकार रहता है, उंगली का शिकार रहता है, लोग उंगली उठाते रहते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है, सुनिए गौर से,
اگر واقعی آپ کو ادھر آنا ہے، اسٹیج پہ آنا ہے، سلیب اٹھانی ہے نمبر 1، اور کسی زیتون کے باغ کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر کسی نے سلیب اٹھائی اور زیتون کے باغ کا کسی سائلنس پلیس کا یا کسی ویرانے کا یا کسی بند کمرے کا آپ نے ابھی تک منہ نہیں دیکھا، سنیے، یہ اسٹیج آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاک روح مجھ میں سے ہو کر ہو رہا ہے۔ 28 سال ہو گئے ہیں یقین مانو خدمت میں، ابھی بھی پاک روح سکھاتا ہے، اور کمرے بند کر کے، بچے بیوی ستے پڑے میں، اپنا کمرہ بند کر کے دیوانہ وار منہ کے بل الٹے اوندے منہ پڑے، نک دیا نکیراں کٹیاں، متھے رگڑے، گوٹے رگڑے، خدا کا کلام لینے کے لیے، خدا کی خوشنودگی لینے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا بھائی۔ ہماری میٹنگ ہی صرف آتی تھی نا، کلام نہیں، میٹنگ پروزائڈنگ، 7 سال تک صرف میٹنگ پروزائڈنگ کی ہے۔ اسٹیج کہاں دیتے تھے لوگ؟ اسٹیج تو بڑی بات کی بات ہے، 20 سال لگ جاتے تھے پروپٹ پہ کلام سنانے کے لیے۔ 7 سال تک صرف میٹنگ پروزائڈ کی ہے، رگڑے دیتے تھے، خالہ پروپٹ دے آنے نہیں دیتے تھے۔ میرے بہنوں بھائیوں، اگر آپ واقعی میں خدا کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، غور سے سنیے، ان گوڈوں کو استعمال کرو۔ آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا آگے آنے سے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں بھی چاہوں تو نہیں روک سکتا، کوئی بشپ بھی چاہے تو نہیں روک سکتا، کوئی چرچ چاہے نہیں روک سکتا۔ کب؟ جب سلیب اٹھانے سے پہلے کسی زیتون کے باغ کا انتخاب کر لو گے۔ اور اگر ایسا ہوگا، سنیے، خدا کا جلال، خدا کے جلال کا بادشاہ آپ کی زندگی کا محور بن جائے گا۔ آمین آمین۔ پھر سنیے، واٹ از دا ریولیشن آف کراس؟ یہ جو سلیب کا مکاشفہ ہے، دراصل یہ ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ قبر خالی ہو، سلیب ہے نا، پہلے تو موت ہوئی ہے۔ موت کس طرح زندگی میں تبدیل ہو، سنیے غور سے ذرا۔ سلیب نے نہ صرف مسیح کو جو ہماری خاطر انسان بنا، مسیح کو سلیب نے ختم کر دیا تھا۔ پھر سنیے، شاید سمجھ نہیں آئی، جب یسوع نے سلیب اٹھائی نا، یہ اینڈ ہے، اس پر کلام ختم ہونے لگا۔ ادھر دیکھیں میری طرف، سنیے، یسوع کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ میں کیوں تیسری دفعہ کہنے لگا ہوں؟ کیونکہ اس میں حاصل کلام ہے۔ یسوع کی، سنیے، جو یسوع جسم میں لوگوں کو نظر آتا تھا نا، اس کا دی اینڈ ہونے جا رہا ہے سلیب پر۔ یسوع کے جسم کا دی اینڈ ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے اسٹارٹ اپ کون سا ہونے لگا ہے؟ یسوع کا جسم میں دی اینڈ ہونے جا رہا ہے سلیب کی وجہ سے۔ لیکن جیسے ہی یسوع کا سلیب کی وجہ سے دی اینڈ ہوگا، پھر خدا کی خدائی کا آغاز شروع ہوگا۔ ہاللیلویا۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میں اسی لیے 6-7 دفعہ پڑھا چکا ہوں۔ یہ حاصل کلام ہے آج کے ایسٹر کا۔ اگر آپ واقعی ہی یسوع کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، سلیب اٹھائی بھی آپ نے، سنیے، آپ کے آدم والے تخم کا دی اینڈ ہونے جا رہا ہے۔ میں کس طرح؟ آدم والے تخم کا دی اینڈ ہونے جا رہا ہے۔ پھر کیڑے والے تخم کا آغاز ہو جا رہا ہے؟ کلمہ خدا کے تخم کے آغاز کا نقطہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ پوائنٹ،
میں کہہ رہا ہوں جو آدم کا تخم تھا اس کا یہاں اختتام ہونے جا رہا ہے صلیب کے اوپر. صلیب سے وہ جسم اتارا جو آدمی تخم تھا، پہلے آدم والا تخم تھا، صلیب سے اتار لیا، اس کو جا کے قبر میں دفن کر دیا. جب قبر میں دفن کیا تو آدم کے گناہ، اس کی سزائیں، اس کی موت جا کے قبر میں دفن ہو گئی. لیکن جب تیسرے دن گڈ نیوز ملی کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس دن سے مسیحی قوم کا آغاز شروع ہو گیا. اور جتنے بھی اب مسیح کے پیروکار ہیں وہ آدم کے تخم والے ہے ہی نہیں ہیں، وہ مسیح کے تخم والے ہیں. جیسے مسیح یوحنا کی انجیل پہلا باب 14 میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا، اور ہم نے اس کلام کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال. سنیے غور سے، وہ جب آیا تھا وہ اکلوتا تھا، لیکن جب مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر پہلا کرنتھیوں 15 باب میں لکھا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا لفظ لکھا ہوا ہے، اکلوتا نہیں لکھا. کیا لکھا ہے؟ پلوٹا، فرسٹ فروٹ. کن میں سے؟ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے. پتہ کیوں یہ لفظ لکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ اب جتنے مسیح یسوع کے پیچھے آئیں گے اور صلیب یسوع والی اٹھائیں گے، وہ اپنے انسانی تخم یعنی آدم والے تخم کا انکار کر کے اس کو اس مٹی میں دفن کر دیں گے. لیکن اس کے بعد جب وہ یسوع مسیح میں جی اٹھیں گے تو پھر آدم کے تخم کے ساتھ ہم نہیں جی اٹھیں گے، ہم مسیح کے تخم کے ساتھ جی اٹھیں گے. اور مسیح کا تخم خدا کا کلام ہے. خدا کا کیا ہے؟ بولیے خدا کا کیا ہے؟ اب گڈ نیوز آپ کے لیے یہ ہے، ایسٹر کیا ہے؟ ایسٹر ہمارا یہ ہے، کلام کہتا ہے اب تم فانی تخم سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ غیر فانی تخم یعنی خدا کے کلام کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے. آئیے زوردار کہانیاں ساتھ یہ ایسٹر ہے. ایسٹر مطلب کیا ہے؟ خدا نے آپ کا تخم ہی تبدیل کر دیا گیا. تخم کو انگلش میں کہتے ہیں سیڈ. کہیں تخم کا نہیں پتا تخم کی ہے، تخم کہتے ہیں بیج نو. آپ کا بیج ہی تبدیل کر دیا گیا ہے. آپ کو پتا ہے اب آپ کا بیج کون سا ہے؟ بولیے کلام. بولیے کلام. پیچھے نہیں بول رہے، بولو کلام. بولو کلام. آپ کا بیج کیا ہے؟ کلام. بولے کیا ہے؟ ایسٹر پتہ کیا ہے؟ آپ سوچے اب آپ کا بیج تبدیل ہو گیا. ایسٹر آپ کا یہ ہے اب آپ کے اوپر موت کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ایسٹر ہے. موت کا ڈر ختم ہو جانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں سیلیبریشن آف ریسریکشن ڈے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ ہے ریسریکشن ڈے. یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید نہیں منا رہے. سنیے، ہم اپنے جی اٹھنے کی عید منا رہے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے کھڑے ہو کر زوردار تالیاں بجائیں خدا کے لیے. اب وہ ریسریکشن ڈے ہے کہ آپ سنیے گا بڑی بڑی بےتی بات کیا کرتی ہے. یسوع مسیح نے تو جی اٹھنا تھا. سنیے اس کی جی اٹھنے کی ہمیں چنتا نہیں ہے. ہمیں چنتا یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے مردے نہیں رہے بلکہ وہ کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے ہیں. یہ ہے ایسٹر. آمین. کون ہو جائے گا؟ یہ خدا کو پڑھ دیتے ہیں. خدا میں بھی کتنا رکھوں گا صرف اپنے زندہ ہونے کے لیے. خداوند کے لیے جس نے ہمیں یہ ممکن کیا ہے. اب سرفراز مردہ نہیں رہا. اپنا نام لے کے بولیے. آپ کو امتیاز مردہ نہیں رہا. بولے بولے اپنا نام لے. بولے ذرا میں یسوع مسیح میں زندہ ہو گیا. بولے اور اب مجھ پر موت کا کوئی اختیار نہیں.
کے بعد ایسٹر آپ ہے جی بھائی، یسوع مسیح تو زندہ ہو ہی جانا، کیوں نہیں تھا جیسی عید منائیے؟ وہ تو ہے ہی زندہ اور زندہ رہے گا، اس کا نام ہی الفا اور اومیگا، اس کا نام ہی ابتدا اور انتہا ہے، اس کا نام ہی کل آج کل قیامت کا یکساں ہے۔ وہ جو سب کچھ بنانے کی قدرت ہے وہ تو ہے ہی زندہ، وہ تو ہے اس لیے تاکہ ہمیں زندہ کرے۔ اس کا یہ ہے کہ اس نے اپنے فالوورز کو بھی کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ یہ ہے یہ ہے یہ سارے آنکھیں بند کریں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے خداوند کو اپنا منجی قبول کرنے کی وجہ سے اس کی شکر گزاری کیجیے، اپنے لیے شکر گزاری کریں۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ آپ نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں یسوع کو اپنا منجی اور خداوند قبول کر سکا۔ آپ نے مجھے دنیا سے چن کر الگ کر دیا، اس لیے اب میں دنیا کا نہیں، اب یسوع میں تیرا ہوں۔ بولیے، اگر آپ نے زور سے یہ بول دیا نا اور ہوا کے برداری کے ہاتھوں نے یہ سن لیا تو سنیے آپ کی بیماریاں بھی چلی جائیں گی۔ بولیے زور سے ذرا، بولیے کوئی بھی بیماری آپ کے اندر ہے آج بیماری جائے گی یسوع کے نام سے۔ بولیں بولیں زور سے بولیں، اب میں یسوع کے ایمان کی وجہ سے مردہ نہیں رہا، میں یسوع کے کلام کے سبب سے زندہ ہوں۔ میں اپنے لیے نئی زندگی میں خداوند کے پیچھے چلنے کے لیے اس کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اس نے اب مجھے آدم کا تخم نہیں رہنے دیا، اس نے مجھے کلام کا تخم بنا دیا ہے۔ جیسے کلام زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے، مجھے بھی اب موت نہیں ہے۔ جیسے کلام تندرست اور صحت مند ہے، اختیار اور قدرت سے بھرا ہوا ہے، ویسے ہی اس نے مجھے بھی بنا دیا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، زور سے بولے خداوند تیرا شکر ہو، یہ ایسٹر میرے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ میں زندہ ہو گیا۔ یہ ریزریکشن ڈے میرے لیے مبارک دن ہے۔ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ اب میں زمینی نہیں رہا، میں آسمانی ہوں۔ آمین۔ Thank you, Jesus. Happy Resurrection Day. آپ بولتے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ اور میں زندہ ہو گئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔